کیا عورت قبرستان میں پردے کی حالت میں اپنے محرم کی قبروں پہ جا سکتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن کے عرصے میں خاوند کی قبر پر جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، ماموں اور یہ جو پردے کے رشتہ دار ہیں ان کی قبروں پر ہمیشہ جا سکتی ہے۔ عورت پردے کی حالت میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھ سکتی ہے، ضرورت کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ تو نہیں کہ ہم جب روح دینے لگے تو پتہ چلے کہ ایک نیکی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ یہ دوسرا پردہ تھا خواتین کا کہ وہ بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک غزا کے اندر خواتین دیکھی گئی، خواتین جب غزا میں جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اجازت ہوتی تھی، بغیر اجازت کے عورت نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ غزا اس طرح تھا کہ اس میں لوگ چلے گئے، گمسان کی رن چل رہی تھی اور حضرت کی نظر پڑ گئی تو ارشاد فرمایا لِأَيِّ شَيْءٍ خَرَجْتُنَّ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ، ابو داؤد کے الفاظ میں، کیوں آئی ہو یہاں، کس کی اجازت سے یہاں پہنچی؟ مجھے وہ شخص، وہ صحابی بتاؤ جس نے آپ کو یہاں آنے کی اجازت دی۔ اور جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی تو نماز عید کے لیے خواتین کو میدان میں بلایا جاتا تھا، لیکن پہلے سے خیمہ لگتا تھا اور پورا حصار کھینچا جاتا تھا پردے کا اور حجاب کا۔ اور بخاری اور مسلم و ترمذی میں تصریح ہے کہ خواتین کو مردوں سے اتنا دور رکھا جاتا تھا اور وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، صرف حضرت کا خطبہ سنتی تھی۔ ایک موقع پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان تک آواز نہیں پہنچی تو آپ نے دوبارہ جا کے ان کو تقریر فرمائی، دوبارہ تقریر فرمائی۔ دوبارہ تقریر کتنی مشکل ہے کہ میں ایک تقریر آپ کو کر لوں اور اس کے بعد پھر عورتوں کو جا کے یہی تقریر کروں، کتنا مشکل کام ہے۔ اس کو نبی نے برداشت کیا، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ مردوں کے قریب عورتوں کو لایا جائے۔ ذرا غور کرتے رہے باتوں میں۔ یہ 2 قسم کا پردہ ہو گیا۔ اور تیسرا پردہ جو سورہ نور میں اللہ بزرگ و برتر نے ذکر کیا ہے وہ غیر محارم کا پردہ ہے۔ عزیز و اقارب رشتہ دار 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جن سے ایک خاتون کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے بھائی، خاتون کا بھائی، بھانجا، بھتیجا، ماموں، چچا، تایا، نانا، دادا، بیٹا، پوتا، نواسا، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کے سامنے اپنے عام لباس میں آمنے سامنے عورت آ سکتی ہے، یہ محارم ہے، یعنی خاتون اور ان کے درمیان میں ہمیشہ کی حرمت ہے۔ داماد اور ساس کا رشتہ بھی اس طرح ہے۔ کچھ باتیں اس میں ہیں وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان سے پردہ فرض ہے، خاتون کا سامنے نہیں آ سکتی، ہاتھ منہ۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، دیوار کے پیچھے پوچھ سکتے ہیں آپ، خاتون اندر اور آپ باہر، بات چیت ہو جائے، فلاں ہے نہیں ہے کسا ختم۔ حالانکہ نبی کی بیویوں کے لیے قرآن کریم سورہ احزاب میں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ قرآن نے ان کو ماں کہا اور پھر فرمایا پردہ ضروری ہے، مذہبی ماں ہے، نسبی ماں نہیں ہے۔ جیسے استاذ کی بیوی، شیخ کی بیوی، بیٹی وہ ماں ہے، یہ بہن ہے، لیکن پردہ فرض ہے۔ ایک ہی مثال سمجھ لیں، انشاءاللہ عمر بھر یاد رہے گی۔
حضرت نے جب یہ تفصیل بیان فرمائی، بخاری شریف میں ہے، تو کسی نے پوچھا حضرت مل ہم وہ دیور کا کیا ہوگا؟ دیور کہتے ہیں خاون کے چھوٹے بھائی کو. خاون کا چھوٹا بھائی دیور کہلاتا ہے، جیسے بڑا بھائی جیٹھ کہلاتا ہے. اس کو عربی کے اندر ہم وہ کہتے ہیں. وہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے، ننھا مننا گھر کا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، عام طور پر اس سے پردہ نہیں کیا جاتا. جب پوچھا گیا کہ حضرت یہ خاون کے چھوٹے بھائی سے پردہ ہے یا نہیں، تو آگے نبی نے جو الفاظ کہے فرمایا الحم هو الموت، یہ دیور تو موت سے بدتر ہے. معلوم ہوا کہ اس چھوٹے سے بچنا بڑے سے بچنے کے مقابلے میں اور زیادہ تاکید ہے، کیونکہ وہ بابی کی خصلتیں جانتی ہے، کس چیز سے خوش ہوتی ہے، کیا چاہتی ہے. وہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے ساتھ. نبی دنیا کو ایک کرنے آئے، نبی سے زیادہ گھر اور امت کو آباد کرنے والا اللہ نے پیدا نہیں کیا، اور نبی اس پر ناراض ہے. اس لیے جس قلب اور دل میں ایمان ہوگا اور نبی کی شفاعت اس کو چاہیے، وہ اس کی پابندی لازمی کرے گا. دل مانے یا نہ مانے، گھر رہے یا اجڑے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ غلط باتیں لوگ کرتے ہیں. جی رشتہ داروں میں تنازع پیدا ہوتا ہے، خفا ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کو خوش کرتے ہیں، یہ شفاعت کریں گے، ان کی اطاعت کا حکم آیا ہے. ہزاروں ایسے ہزاروں رشتہ دار کس کام کے، جو دین کے غیر ہے اور دین کے مقابلے اور مخالفت پر آمادہ کرتے ہیں. وہ ایک پرایا بہتر ہے جو دین پر مضبوط قائم ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں جب پیغمبر نے خاون کے چھوٹے بھائی کو بھاوج سے پردے کے لیے ضروری قرار دے دیا، تو چچا کا لڑکا اور ماموں کا لڑکا اور بہنوئی اور سالہ اور تایا کا لڑکا اور پھوپھی کا لڑکا، وہ کس شمارے میں ہے؟ کہاں کی فصل ہے وہ جو عورتوں کے ساتھ پلنگ پر بیٹھتے ہیں اور اس گھر میں بے محابہ آتے جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. میری بہن کی ساس ضعیف ہے، میرے لیے محرم ہے یا غیر محرم؟ آپ کی بہن کی ساس آپ کی کچھ نہیں لگتی، غیر محرم ہے اور اس سے پردہ فرض ہے. عورت کے لیے اس کا سسر محرم ہے یا غیر محرم؟ غیر، وہ محرم ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، بشرطے کہ سسر بازاری آدمی نہ ہو، عورتوں کا شوقین نہ ہو، گپ شپ لگانے والا نہ ہو. اس قسم کے سسر کیا اپنے سگے بھائی سے بھی پردہ آیا ہے. تجربہ ہے کہ اللہ وہ پریشانی اور صدمہ دور کر لیتا ہے. پردے کے متعلق قرآن میں جو حکم ہے وہ کس صورت کی کس آیت میں ہے؟ سورہ نور و احزاب دونوں بڑے پڑے ہیں. عورت کے لیے شرعی پردہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی گھر کے اندر بھی لباس ڈھکا ہوا ہو، بغیر ضرورت کے سر کے بال نہ کھلے، اور اجنبیوں سے جو لباس جسم پر پہنی ہوئی ہے اس لباس کا بھی پردہ ہوگا، صرف چہرے کا اس کا نہیں. جو لباس خاتون کے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے اس کا بھی اجنبیوں سے برقعے یا چادر کے ذریعے پردہ ہوگا، اور بلا ضرورت کے گھر سے نہیں نکلے گی. اور وہ تمام افراد خاندان کے جن سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، جیسے دیور، جیٹھ، ماموں کا لڑکا، تایا کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، بہنوئی، خالہ کا لڑکا، ان سب سے پردہ فرض ہے. پردے کے باب میں یہ بالکل اجنبیوں کے حکم میں ہے.